جنید ہماری عوام کی، ہمارے قوم کی ذہنوں کی کیا حالت ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک مضبوطی جو ہونی چاہیے ہم میں، یا ایک جرت جو ہونی چاہیے، وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی غلط چیز کے خلاف، کرپشن کے خلاف، کوئی باطل کے خلاف کوئی حق کی آواز اٹھاتے ہوئے جرت ہی مک گئی ہے ہم میں. عجیب جی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم خود اس معاملے کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. یقین کرو کہ مجھے روزانہ اس طرح کی کئی میلز موصول ہوتی ہیں کہ ہمارے سامنے کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، لیکن ہم ڈرتے ہوئے کہ ہمارے اوپر نہ ہاتھ پڑ جائے، ہم آپ سے رابطہ نہیں کر رہے یا آپ کو وہ تمام شواہد فراہم نہیں کر رہے. اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ تم دیکھو کیسی بات کر رہے ہو. یہی تو میں نے تمہیں بتانا تھا. وہ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا، مطلب کافی دفعہ ملتا رہتا ہے، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ اس سے بات چیت ہوتی ہے ٹیلی فون پہ یا رستے میں وہ مل جاتا ہے. عجیب ہی اس نے مجھے سٹوری سنائی ہے. بڑا پریشان سا مجھے ملا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی تمہیں کیا بتاؤں، محکمے ایک میں لگا ہوا ہے. اس نے مجھے وعدہ لیا کہ میرا نہ یار یہ کر مسکین بندہ ہے، ایک محکمے سرکاری میں وہ ملازم ہے یار. اس کے سامنے اس کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی کرپشن ہو رہی تھی. وہ بیچارہ سڑتا کڑتا رہا پہلے تو، آخر اس نے جرت کر کے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا اس سے شکایت کر دی. اس نمانے کو یہ نہیں تھا پتا کہ افسر صاحب خود بھی اس کرپشن میں ملوث ہیں، ان کو بھی حصہ جاتا ہے. لو جی اس افسر نے کیا کیا، اس سے بدلہ یہ لیا کہ 10-15 دن میں اس پہ پتہ نہیں کیا کیس بنا کے تو اوپر اسلام آباد بھیج دیا. اس بیچارے کی نوکری چلی گئی. اور میں نے کہا بیوقوف آدمی تم بتاؤ تو صحیح. اگر ایک کرپشن کہتا ہے یہ یار میں کیا کرتا، میں ڈرتا رہا. میں نے کہا کہیں میرا نام آ گیا تو میں نوکری سے نہ نکل جاؤں. تو میں نے کہا اب کون سا تم نوکری پہ بیٹھ کے آم چوز رہے ہو، نکل تو اب بھی گئے ہو. بیوقوف، یہ تمہاری نوکری کا تو نقصان ہوا ہی ہے. اب یہ سوچو کہ اس ڈپارٹمنٹ میں، اس محکمے میں قوم کا اور ملک کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ مسلسل ہوتا رہے گا. اگر تم ادھر بیٹھے بیٹھے آواز اٹھا لیتے. ہم نے کون سا ادھر بتانا تھا کہ ایس بھائی نے ہمیں بتایا ہے. کرپشن کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا، یا کوئی بھی آپ کے معاشرے میں کوئی بدعنوانی ہو رہی ہے، کوئی سماجی برائی جنم لے رہی ہے اور آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں، نہ تو یہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اور نہ یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ آپ، یہ مجرمانہ خاموشی ہے. ایسے معاملات میں تماشا دیکھتے رہنا یا خاموشی اختیار کرنا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور اس کی بہت بھاری قیمت معاشروں کو اور قوموں کو چکانا پڑا کرتی ہے. یار مجرمانہ کیا گناہ ہے؟ ہمارے تو مذہب میں یہ حکم ہے کہ آپ برائی کے خلاف بولیں، سچ کی آواز بلند کریں. یار ہمارے مذہب کے اور ہمارے معاشرے کے اصول انگریزوں نے اپنائے ہیں تو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے. باہر سڑک کے اوپر میرے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. ذرا سی کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک سیکنڈ میں قریب سے کتنے سارے لوگ پولیس کو فون کر دیتے ہیں، پولیس فوراً پہنچتی. بالکل ادھر کوئی پوچھتا ہی نہیں، جو مرضی ہو رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے، کان لپیٹ کے نکلنے کی کرتے ہیں. سر لوگ میڈیا تک بات پہنچانے سے ڈرتے ہیں اور شاید ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میڈیا تک بات پہنچانے کا میکینزم کیا ہے. دیکھو حسب حال کی حد تک تو میں پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حسب حال عوام کا پروگرام ہے تو وی مین اٹ. ہمارا یہی مطلب ہے کہ واقعتاً یہ لوگوں کا پروگرام ہے تو لوگوں کے مسائل کی بات ہونی چاہیے. حسب حال کوئی صرف ایک ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرنے کا پروگرام نہیں ہے. اس میں جو لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں، جو کرپشن کے خلاف، حقیقی کرپشن کے خلاف جو آواز اٹھانے کا، وہ سب سے میں یہ سمجھتا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کہ مضبوط ترین پلیٹ فارم ہے. اور لوگوں سے بھی میں اپنے ویور سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اور ان کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ وہ بغیر کسی یعنی خوف کے، ڈر کے ہمارے تک اپنی بات پہنچائیں، پورے شواہد کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ، ویڈیوز، آڈیوز، جو بھی وہ شواہد اکٹھے کر سکتے ہیں جس حد تک انسانی بس میں ہے وہ ہم تک اپنی بات، ان کے ارد گرد کوئی سماجی برائی ہے، کوئی حکومتی سطح پر کوئی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی انہونی بات ہو رہی ہے، کوئی دلچسپ بات ہو رہی ہے، وہ ہم تک اپنی بات ضرور پہنچائیں. ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی خوف کو، کسی لالچ کو خاطر میں لائے بغیر پوری ایمانداری کے ساتھ،
پوری جرت مندی کے ساتھ ہم یہ بات لوگوں تک اور حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ لوگ اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں کہ وہ میڈیا پر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حسب حال از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دیم. نہیں تو کچھ لوگ ایسے جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا نام نہ آئے، ان کا نام بھی چھپا لینا چاہیے، کوئی ایسی بات. یہ ہمارا فرض ہے، مطلب ہم پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اپنے سورس کی جو سینکٹیٹی ہے، ان کی جو سیکریسی اور پرائیویسی ہے، اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت سامنے نہ آئے تو ہم اس بات کا پورا اہتمام کر سکتے ہیں. یہی میں اس اپنے دوست کو کہتا رہا ہوں کہ یار تم اس کو میایا پروگرام سمجھتے ہو. تم جب میں انگریزی بولتا ہوں تو تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ کتنا سیریس پروگرام. ساری میری بات کا بیڑا غرق کر دے. چلو یہ کہہ کے نا تم میرے سیریس پن کا بیڑا غرق کر دیتے. خواتین و حضرات، لیو اٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ کے پاس کوئی سیریس، کوئی کامیڈی سچویشن کا کوئی ایسا کلپ، کوئی کرپشن آپ دیکھیں کسی قسم کی کسی حوالے سے بھی، اپنے محکمے میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد، ہم کو ضرور بھیجیے. سچی ہونی چاہیے بات. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اجیجی از یور بردر اینڈ پاک جنید از یور اینکر. اینڈ ڈونٹ لاف پلیز. اینڈ اللہ لوگ، آئی مین ناجیہ از یور کیا کہنا ہے اس کا، your anchor. This is also. Don't ڈرنگ. خدا کے واسطے آواز اٹھائیں اور پھر ہی آپ اچھی حالت کو پہنچ سکتے ہیں. اس ملک کی حالت تبھی سنورے گی جب ہم سارے مل کے برائی کے خلاف بولیں گے تو. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، تو اس سے قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ 2 جملے تعریف کے یا تنقید کے لکھ دیں. آپ کی تعریف اور تنقید بھی ہمارے سار آنکھوں پر بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ نہ سوچا کریں، ٹھیک ہے آپ یہ کی تعریف کریں مگر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں لوگوں. ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں. یہ بالکل ایک شیئر کرنے کی محفل ہوتی ہے نا، عوام کی محفل ہے، اس میں وہ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں. شیر کی بھی محفل ہوتی ہے، چیتے کی بھی ہوتی ہے، ریچھ کی بھی ہوتی ہے. آپ بریک لے لیں. ناظرین، ہمیں یہاں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. یار ہنس کیوں رہے ہو؟ ریچھ اور شیر اور باندر کا کسانی میں سنا تھا.